بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا ہم نے ان کی کتاب میں بھی ان کے لیے یہ احکام ایسے ہی نازل فرمائے تھے، لکھ دیا ہے. ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان لی جائے گی. والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، اور اگر کوئی کسی کو زخم لگاتا ہے تو اس کے بدلے میں ویسا ہی زخم اس کو لگایا جائے گا. فمن تصدق به، اور اگر کوئی معاف کر دے فهو کفارۃ لہ، تو معاف کرنے والے کے بھی بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اگر کوئی کسی کی زیادتی کو معاف کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی بھی بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ اصول یاد رکھیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ کریم نے نازل کیا ہے اور جو طریقے، جو قاعدے، جو احکام، جزا و سزا کے قانون، معاش کے قانون، معاشرت کے قانون، اللہ نے پورا نظام نازل فرمایا ہے. اگر کوئی اس کے خلاف فیصلے کرتا ہے یا اس کے خلاف حکم دیتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ایسے لوگ ظالم ہیں، یعنی غلط کار ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. دین برحق جو ہے، ادیان باطلہ کی بات نہیں. دین برحق میں اور ادیان باطلہ میں، لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب میں یہ واضح فرق ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب جو ہیں وہ بھی حصول دنیا کے لیے ہیں، ان میں آخرت کا تصور نہیں ہے. اس دیوی کی پوجا کرو تو اولاد ہو جائے گی، اس دیوتا کی نظر مانو تو بارش ہو جائے گی، یعنی دنیا کے پیسے آ جائیں گے، دولت مل جائے گی. کافر کا دین بھی دنیا ہے، جبکہ مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے. دنیا کا کام بھی جب وہ کرتا ہے تو آخرت کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے کہ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں لیکن اس سے مجھے پیسے تو آئیں گے، آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اگر وہ آخرت کے لیے درست ہے تو پھر کرتا ہے. اور دین میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک اخبار، دوسرے احکام. اخبار جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے،
ان میں نسخ نہیں ہے۔ خبر جو ہوتی ہے وہ ایک سچی ہوتی ہے، ایک چیز کے بارے ایک خبر سچی ہوگی، اس کے بارے اور 100 خبریں آئیں گی تو سب غلط ہوں گی، ایک سچی ہوگی۔ لہذا جو اخبار ہیں دین میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسل نے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کی توحید، آخرت، حشر، حساب کتاب، عذاب و ثواب، جنت دوزخ، محاسبہ، اخروی زندگی، فرشتوں کا وجود، یہ ساری چیزیں خبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا ہر نبی کے دین کا جزو اول رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھایا، نوح علیہ السلام نے بھی، اور بعد میں سارے آنے والے انبیاء نے بھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ رہا۔ اخبار میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ رہ گئے احکام، احکام اطاعت الہی کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔ لوگوں کے احوال، ان کی استعداد، ان کی علمی استعداد، ان کی جسمانی استعداد، ان کی روحانی استعداد کے مطابق احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، ابراہیم علیہ السلام کچھ اور تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ اور تھے۔ احکام میں تبدیلی وقت کے لحاظ سے ہوتی چلی آئی۔ جب کوئی نئی کتاب آئی، نئی شریعت آئی، کچھ احکام لوگوں کی استعداد اور وقت کی ضرورت کے مطابق تبدیل کر دیے گئے، حتیٰ کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا اور آخری دفعہ اس لیے ہوا کہ اس کے بعد کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آدم علیہ السلام کے پاس ان کی اولاد اور محدود افراد تھے، ان کے لیے احکام تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ممکن ہے کچھ بدل گئے ہوں، لیکن جو کتابیں منزل من اللہ ہیں ان سب کتابوں میں، زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، ان میں جو احکام نازل ہوئے، علماء حق فرماتے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی حکم کو قرآن نے تبدیل نہیں کیا تو وہ آج بھی نافذ العمل ہے، اور جس کو قرآن نے بدل دیا وہ ختم ہو گیا، پھر عمل قرآن کے مطابق ہو، اور جس کو قرآن نے برقرار رکھا وہ برقرار ہے۔ لہذا احکام وقت کے ساتھ بدلتے رہے، لیکن جو احکام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اب قیامت تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ناقابل تنسیخ ہے، ناقابل تبدیل۔ اس سے پہلے جو آیہ کریمہ گزری اس میں فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کریم نے نظام عدل دیا ہے، اور نظام عدل میں یہ بنیادی بات ہے کہ جتنی زیادتی کسی نے کی ہے اس کے ساتھ اتنا بدلہ لیا جائے، اس سے زیادہ ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے بھی انصاف کیا جائے، لیکن جس نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے، اس کے ساتھ بھی عدل کیا جائے۔ جتنی اس نے زیادتی کی ہے اتنی سزا کا وہ مستحق ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے، اس نے جرم ہی ایسا کیا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کا کان کاٹ دیا تو اس کے بدلے اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کا کان کاٹ دیا جائے۔ ناک کاٹ دی ہے تو ناک کاٹ دی جائے، دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے، یا زخم لگایا تو زخم لگایا جائے۔
اور اس کے ساتھ پھر ایک خوبصورت بات نظام عدل میں یہ رکھی ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص اب تائب ہو گیا ہے، اس نے اصلاح کر لی ہے اپنی، آئندہ اس طرح کی زیادتی نہیں کرے گا، اسے دکھ ہے، تو اس کا حق بنتا ہے وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، اور اگر اسے معاف کر دے گا تو معاف کرنا اتنا بڑا اللہ کی رضا کا کام ہے کہ اس کے بدلے اللہ اس کے بے شمار گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی معاشرے میں لڑائی پیدا نہیں کی اسلام کے نظام عدل نے۔ ایک شخص نے کسی کی ایک انگلی کاٹی ہے، آپ اس کا بازو کاٹ دیتے ہیں تو وہ تو انتقاماً شاید اگلی دفعہ اس کا سر کاٹے گا، اسے یہ احساس ہوگا کہ میں نے جرم تھوڑا کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اسلام نے عدل کو سب کے لیے برابر قرار دیا ہے۔ زیادتی کرنے والا جو ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ اتنی ہوگی جتنی اس نے زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم روا نہیں رکھا جائے گا۔ اور پھر اس میں یہ گنجائش رکھی کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کا ایک بہتر فرد بن جائے، تو سزا دینا مقصد نہیں، مقصد جرم کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن معاف کرنے کا حق نہ حکومت کو ہے، نہ صدر کو ہے، نہ وزیر اعظم کو ہے۔ معاف کرنے کا حق اس بندے کو ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جس کا نقصان ہوا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے بے شمار گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اب اللہ اس کے بے شمار گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق نہیں ہوتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ بڑے ظالم۔ الحمدللہ پاکستان میں، پاکستان بننے سے پہلے بھی مسلمان جج ایسے تھے اور آج بھی ہیں جو اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ وہ فیصلہ تو انصاف سے کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انصاف ہے، رشوت نہیں لیتے، سفارش نہیں مانتے، انصاف کرتے ہیں۔ لیکن فیصلہ کس ضابطے کے تحت کرتے ہیں؟ کیا جو منزل من اللہ ہے اس کے تحت کرتے ہیں، یا جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے اس کے تحت کرتے ہیں؟ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ پون صدی کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں، پاکستان بنے کو 61-62 سال ہونے والے ہیں۔ یہاں وہی غلامانہ نظام ہے جو انگریز نے مفتو اور غلام لوگوں کے لیے بنایا تھا۔ قانون شہادت بھی وہی ہے، دفعات بھی وہی ہیں جرائم کی، اور ان کی سزا بھی وہی ہے جو انگریز نے مقرر کی تھی۔ لہذا آج جو جج صاحبان بڑے انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں اللہ کے نزدیک، کہ وہ قرآن کے مطابق نہیں کرتے، انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتے۔ اور یہ ہمارا پورا معاشرہ قرآن سے اس قدر ہٹ چکا ہے کہ یا تو انہوں نے قرآن کریم کو عملیات کی کتاب سمجھ لیا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کچھ آیات پڑھیں گے، کچھ صورتیں پڑھیں گے، یہ فلاں نے بتائی، یہ فلاں نے بتائی، یہ فلاں نے بتائی، اس سے بیماری ٹھیک ہوگی، اس سے روزی ملے گی، اس سے یہ ہوگا۔ یا تو قرآن کو عملیات کی کتاب سمجھ لیا ہے، یا پھر مرنے والے کے لیے پڑھتے ہیں
کوئی مر رہا ہو تو سرانے قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ علامہ مرحوم نے ایک شعر میں کہا تھا، اس کا دوسرا مصرع ہے کہ از یاسین او آساں بے میری، کہ تو قرآن کی سورہ یاسین کو ختم اس لیے کرتا ہے کہ مرنے والا آسانی سے مرتا ہے. یعنی جو کتاب حیات تھی، جو ایسی زندگی دینے والی کتاب تھی جو اس عالم میں بھی سربلندی عطا کرے اور اگلے عالم میں بھی، آخرت میں بھی سرفرازی عطا کرے، اس کو تم نے مرنے کے لیے بنا لیا. یعنی کتاب حیات ہے یہ، اس پر عمل کر کے دونوں عالم کی سرفرازی حاصل کرو. اس کی بجائے تم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن پڑھو جلدی مر جاتا ہے مرنے والا. عجیب بات. تو ہمارے ہاں ہمیشہ ظلم ہو رہا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک کسی کام، کسی عدالتی فیصلے کو آپ انصاف نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر وہ انصاف ہے بھی تو قرآن کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، انگریزی قانون کے مطابق ہے. قانون شہادت وہی ہے جو انگریز کا ہے. شرعی طور پر ہر بندہ گواہی نہیں دے سکتا. اسلام کے نزدیک گواہ کو سنجیدہ، مخلص اور سچا ہونا چاہیے. اگر کسی پر جھوٹ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی سزا یافتہ مجرم ہے، اس کی گواہی نہیں لی جائے گی. بلکہ یہاں تک ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کوئی شخص کھاتا پیتا جاتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس کی گواہی مت لو. یہ ہمارا مزاج آدمی ہے، اس میں تمیز ہی نہیں ہے. کھانے پینے کے لیے بیٹھ کر آرام سے کھائے، راستہ چلتے ہوئے کھاتا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی، یہ تو معقول آدمی نہیں ہے، اس کی گواہی نہ قبول کی جائے. ہمارا ساتھ تو ہمیں جو انصاف بھی ملتا ہے وہ بھی ظلم ہے، کیونکہ وہ انصاف نہیں ہوتا اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا. اتفاقاً مماثلت ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم کر کے وہ فیصلہ دیتے بھی نہیں. تو اتفاقاً مماثلت ہو جائے تو وہ انصاف تو نہ ہوا. فرمایا اولئک هم الظالمون، یہ تو ظالم ہے، ظلم کرتے ہیں. پہلے بہت سخت لفظ فرمایا تھا کافرون. ظالمون بھی اس سے کم نہیں ہے، چونکہ ظلم کی جو انتہا ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور کفر ہوتا ہے اللہ کا انکار، شرک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کے برابر کا سمجھ لینا. اب اگر ہم اللہ کا قانون چھوڑ کر غیر کے بنائے ہوئے، کفار کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو یہ تو بات شرک سے بھی بڑھ گئی کہ ہم نے ان کو اللہ کی عظمت پر اہمیت دی. تو فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، جو ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اللہ کے قانون اور اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق نہیں ہوتے، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اسی طرح جس طرح پہلے رسول تھے، تورات و زبور نازل ہوئیں، انہی کے نقش قدم پر ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے جو انبیاء اور جو احکام منزل من اللہ تھے ان کے حق ہونے کی انہوں نے تصدیق فرمائی. من التورات وآتیناہ الانجیل، تورات کے احکام کی بھی انہوں نے تصدیق فرمائی اور انہیں ہم نے صاحب کتاب نبی بنایا اور انہیں ان کی اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی. انجیل بھی منزل من اللہ کتاب تھی، اس میں بھی وہ خوبیاں موجود تھیں جو پہلی کتابوں میں تھیں. فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت تھی،
ہدایت ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ، عقائد سے لے کر اعمال تک ہدایت سفر کرتی ہے، چلتی ہے بندے کے ساتھ ساتھ۔ اللہ کو صحیح وحدہ لا شریک ماننا ہدایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار، تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار ہدایت ہے، فرشتوں کا وجود، ضروریات دین کا اقرار ہدایت ہے، اور احکام جو منزل من اللہ ہیں ان کو حق سمجھنا اور اپنی ساری کوشش اس پہ صرف کرنا کہ میرا عمل ان کے مطابق ہو، ہدایت ہے۔ اور پھر منزل من اللہ جو کتابیں، ان میں صرف ہدایت نہیں ہوتی، نور، ان میں نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، کیفیات ہوتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، سینے منور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے اہل علم ہوئے ہیں، ان میں علم کے مختلف شعبے ہیں، شعراء بڑے نامور ہوئے ہیں، ادیب بڑے نامور ہوئے ہیں، مورخ بڑے نامور ہوئے ہیں، مقرر بڑے نامور ہوئے ہیں، فلاسفہ، فلسفے کے ماہر بڑے نامور ہوئے ہیں، طب کے ماہرین بڑے نامور ہوئے ہیں۔ لیکن نبی اور غیر نبی کی تعلیم میں ایک فرق ہے کہ نبی کی تعلیم میں ایک تو پہلی بات ہے ہدا، یعنی یقینی سچی ہوتی ہے، اس میں ہدایت ہوتی ہے، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ باقی دنیا کا کوئی عالم جو بات بتاتا ہے وہ اس کا ذاتی تجربہ، ذاتی مطالعہ یا ذاتی سمجھ کی بات ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ جو بات اللہ کا نبی بتاتا ہے اس میں غلطی کا کوئی ذرا برابر امکان نہیں۔ ایک بات۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم، کوئی فلاسفر، کوئی حکیم و دانا جو بات آپ کو بتاتا ہے اس بات کے الفاظ آپ تک منتقل کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ نبی جب ارشاد فرماتا ہے تو وہ صرف بات سچی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کیفیت بھی ہوتی ہے، وہ دل میں وہ کیفیت بھی آ جاتی ہے، برکات نبوت بھی، انہی کو نور کہا گیا ہے کہ فیہ ہدی و نور۔ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، بات بھی کھری ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کا نور ہوتا ہے، کیفیات ہوتی ہیں۔ بندہ اللہ کو دیکھتا نہیں لیکن دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی دیکھنے سے زیادہ یقین ہو جاتا ہے اسے توحید باری۔ بعض چیزیں وہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد بھی اسے شبہ رہتا ہے کہ ایک لکڑی بندہ دیکھتا ہے، ایک درخت ہے، دیکھتا ہے بڑا خوبصورت ہے، اچھا ہے، بڑا تنا ہے، لیکن اسے شبہ تو رہتا ہے کہ شاید اندر سے خالی ہو، شاید اس کے اندر کیڑا لگا ہوا ہو۔ خود جو چیزیں ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں کچھ اور گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایک بندے کو ہم دیکھتے ہیں بڑا صحت مند ہے، لیکن اگر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا جائے تو کسی ایسے مرض کا نام بتاتا ہے جس سے کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتی کہ اللہ اس سے پناہ دے، تو ہمارے سامنے تو نظر ہمیں نہیں آ رہا، لیکن جو اللہ کا نبی بتاتا ہے وہ جیسا بتاتا ہے وہ 100% حق ہوتا ہے، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں نور ہوتا ہے، ایک روشنی، ایک نور اندر چلا جاتا ہے جو دل کو روشن کر دیتا ہے، اور اللہ کے نبی کی اس بات پہ وہ یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے جو اپنے دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ تو فرمایا تورات میں بھی یہی وصف تھا، انجیل میں بھی یہی وصف تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ہاں، اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کی انجیل نے، انبیاء کی تعلیمات کے حق ہونے کی، اور خبر ساری کی تصدیق کی، احکام میں کچھ تبدیلی آئی، وَهُدًى، اور رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی نازل کردہ کتابیں جو ہیں وہ رہنمائی کا حق ادا کر دیتی ہیں، اور نصیحت کا،
پہلی قوموں کے قصے سنا کر سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کے انجام دکھا کر سمجھایا جاتا ہے، دنیاوی مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد سمجھ انہیں آتی ہے۔ یعنی دین کو سمجھنے کے لیے ایک بات ضروری ہے، للمتقین۔ بات تو وہ سب کو بتاتا ہے، قرآن سب کو بتاتا ہے، اللہ کا نبی سب کو ارشاد فرماتا ہے، لیکن سمجھتا وہ ہے جس کا اپنا قلبی رجحان بھی اللہ کی طرف۔ انسان کو اللہ نے بے شمار خصوصیات دی ہیں جو دوسری مخلوق میں نہیں ہیں۔ رات ہمارے ٹیلی ویژن پر بہت سی خصوصیات انسان کی گنی جا رہی تھیں کہ یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے، یہ دوسری میں نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹی وی والے جو ارشاد فرما رہے تھے دانشور، وہ صحیح نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ چیزیں جو انہوں نے گنی یہ دوسری مخلوق میں بھی ہیں۔ 4-5 چیزیں انہوں نے گنی تھیں کہ انسان سوچ سکتا ہے اور کوئی چیز سوچ محسوس نہیں کر سکتی، سوچ نہیں سکتی کہ میرے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط کہا۔ جانور بھی یہ سوچتے سمجھتے ہیں اور پیڑ پودے بھی یہ سوچتے سمجھتے ہیں۔ آپ کسی پودے کو پیار محبت سے پانی دیں تو اس کے پھلنے پھولنے کا انداز اور ہوگا، اور کسی کو ویسے ہی پانی دیتے رہیں وہ اور طرح سے پھولے گا۔ آپ کسی جانور سے اسے غذا بھی دیں اور پیار بھی کریں، اس کا رد عمل اور ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسرے جانور کو خوراک دیتے رہیں، پیار نہ کریں، اس کا رد عمل اور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جانور بھی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ایک خصوصیت صرف ایسی ہے جو انسان میں زائد ہے اور دوسری کسی مخلوق میں نہیں، حتیٰ کہ فرشتوں میں نہیں، وہ ہے معرفت الہی۔ فرشتے جو ہمیشہ اطاعت الہی کرتے ہیں، حکم کی اطاعت کرتے ہیں، حاکم کی بارگاہ کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرات نہیں ہے۔ یہ انسان ہے کہ ہوش سنبھالتی اس کے پہلا سوال اس کے دل میں جو آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے۔ تو فرمایا جو اس سوال سے متاثر ہو کر اللہ کو پانا چاہے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ارشادات سے مستفید ہو، اور جس کا دل ہی سیاہ ہو گیا یا پھر گیا یا دوسری طرف لگ گیا، جس کا مطمع نظر ہی دنیاوی عہدہ یا دنیاوی دولت ہوگی، آخرت اللہ کی عظمت سے اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، اسے سارا قرآن سناتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے رہو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اور یہی حال ہمارے حکمرانوں اور ارباب اقتدار کا، کیا یہ نہیں سمجھتے قرآن کو، یہ نہیں سنتے، یہ نہیں جانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مرتے ہیں تو شہید ہونے کا تو پتہ ہے، زندگی میں اللہ کی توحید پہ گواہی دینے کا کوئی پتہ نہیں۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور شہید اسے کہتے ہیں جس نے مر کر عظمت الہی کی گواہی دی، اس لیے جان دی کہ اس کے جان دینے سے توحید باری جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دی، اسے شہید کہتے ہیں کہ وہ گواہ ہے اللہ کی توحید پر، اللہ کی عظمت پر، دین کی حقانیت پر، محمد الرسول کی رسالت پر۔ یہ فساد میں آپس میں لڑ کر مرنے والے کیسے شہید ہو گئے؟ میں آپ کو مار دوں، آپ مجھے مار دیں، اور دونوں آپ کے لوگ کہیں آپ شہید ہیں، میرے گئے میں شہید ہوں، یہ تو تماشا ہے، یہ کون سی شہادت؟ فسادوں میں لوگ شہید نہیں ہوتے، شہید ہونے کے لیے بنیاد ہے دین کی تصدیق، دین کی عظمت الہی کو منوانے کے لیے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ ظالموں، لٹیروں اور چوروں کی حکومت منوانے کے لیے مرنے والے شہید نہیں ہوتے۔ تو انہیں شہادت کا تو پتہ ہے، ان کی زندگی اللہ کی توحید کی گواہی کیوں نہیں دیتی؟ ان کا کردار عظمت الہی کا گواہ کیوں نہیں بنتا؟
یہ جو حکومت کرتے ہیں حکمرانوں کا انداز حکمرانی محمد الرسول اللہ کی عظمت کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ حکمرانی انگریز کے طریقے سے کرتے ہیں اور مارے جائیں تو شہید ہونے کی فکر پڑی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جانتے تو یہ ہیں، علم انہیں ہے، مانتے کیوں نہیں؟ نہ ماننے کی وجہ اللہ کریم نے بتا دی کہ نبی کی تعلیمات میں بڑا لطف ہوتا ہے۔ ایک تو بات کھری ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب ایک بندہ یہاں سے کسی جگہ جانا چاہتا ہے، وہ کسی سے راستہ پوچھتا ہے تو وہ اسے بتائے کہ یار میرا اندازہ ہے یہاں سے فلاں شہر جاؤ گے، فلاں سے بس ملے گی، فلاں جاؤ گے اور اپنی جگہ پہنچ جاؤ گے، لیکن مجھے صحیح پتہ نہیں ہے، تو بے مزہ ہو جائے گا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے بالکل پتہ ہے یہاں سے فلاں بس فلاں تک ملتی ہے، فلاں سے فلاں، اور فلاں جگہ تم اترو گے، فلاں جگہ پہنچ جاؤ، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں آیا گیا ہوں۔ تو کتنا دونوں خبروں میں کتنا فرق ہے، کتنا مطمئن ہوگا وہ بندہ۔ اسی طرح نبی اللہ کا جو بھی راستہ، جو بھی فیصلہ بتاتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک تو یہ مزہ ہوتا ہے کہ شبہ کوئی نہیں ہوتا، دوسرا مزہ یہ ہوتا ہے کہ کیفیات دل میں اتر جائے، دل میں نور اترتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے، عند اللہ درجات بڑھتے ہیں۔ تو اس میں دوہری موجیں ہیں، لیکن دل ہو تو تب۔ آپ بہت خوبصورت چیزیں لے آتے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن کسی کے پاس آنکھیں ہی نہیں، تو آپ سارا کمرہ دیواریں ٹانگ کر بھرتے ہیں اور کہیں بڑی خوبصورت تصویر، اسے کیا فائدہ ہو؟ آپ بڑی خوبصورت باتیں قرآن و حدیث کی کریں، لیکن جن کے پاس دل ہی نہیں۔ فرمایا ہدایت بھی ہے اللہ کی کتابوں میں، نصیحت بڑے پیارے انداز میں بھی ہے، لیکن للمتقین فائدہ ان لوگوں کو دیتی ہے جن کے دلوں میں رجوع الی اللہ ہو، اور جو اللہ سے ہی پشت پھیر جائے انہیں پھر کیا فائدہ ہو۔ ہمارے ارباب اقتدار کو اگر کافرانہ نظام ہی پسند ہے، اور اسلام صرف یہ نہیں کہ اس پہ عمل نہیں کرتے، اسلام پہ برملا تنقید کرتے ہیں اور اسے ناقابل عمل بتاتے ہیں، صریح کفر ہے یہ کہنا کہ اسلام ناقابل عمل ہے، یہ ذات باری کی بارگاہ میں گستاخی ہے کہ اس بندوں کو پیدا کرنے والے نے ایسے احکام دیے جو بندوں کے لیے ممکن ہی نہ تھے۔ اس نے پیدا کر دیے، پھر اسے کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ان کو نے قوت کتنی دی ہے، عقل کتنا دیا ہے، شعور کتنا دیا ہے، استعداد کار کتنی دی ہے، کیا یہ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو صریح انکار ہے عظمت باری کا، کہنا کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے، یہ تو عظمت باری کا صریح انکار ہے جو یہ لوگ سر عام کرتے ہیں اور سارے شہید ہوتے ہیں۔ سو فرمایا انہیں اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل اللہ کی طرف سے دوسری طرف پھرے ہوئے، فائدہ ان کو ہوتا ہے جن کے دلوں میں رجوع الی اللہ، جن میں یہ آرزو تو ہو کہ میں اللہ کو پالوں، اللہ کی رضا کو پالوں، پھر انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل آپ کے پاس کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ جب یہ انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آپ کی نبوت کا تو یہ اقرار نہیں کر رہے، تو پھر آپ کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ کم از کم اتنا تو کریں کہ انجیل کے احکام پر تو عمل کریں۔ انہوں نے بجائے عمل کرنے کے جہاں کوئی حکم مشکل لگا وہ بدل دیا، اپنی مرضی سے دوسرا ڈال دیے، تو ایسے ظالم ہیں کہ اللہ کے کلام میں انہوں نے تحریف کر دی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی بنیادی لوگ ہیں جو گناہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی وہ ظالم ہیں کہ جو دوسری مخلوق کو بھی
گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اصل فاسق، اصل گناہگار یہ لوگ ہیں۔ تو یہاں پر 3 جرم لگائے گئے، 3 فتوے دیے گئے، 3 دفعات لگائی گئیں۔ اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون۔ یہ گناہ کی بنیاد رکھنے والے بھی ہیں، یہ ظلم کرنے والے بھی ہیں، اور یہ اسلام سے دور کا بھی ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ کافر ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، آپ پر جو کتاب ہم نے نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالحق، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سراسر حق ہے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مغرب کا مفکر کوئی بحث کر رہا تھا ٹیلی ویژن پر، اسے اعتراض یہ تھا مسلمانوں پر کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں اور ان کا جو اسلام ہے، دے ہیو مناپلی آن دا ٹروتھ، یعنی انہوں نے سچائی پر اپنی اجارہ داری سمجھ رکھی ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی حق ہے، اس کے خلاف حق نہیں ہے۔ یہ اجارہ داری یا مناپلی اچھے لفظوں، اچھے معنوں میں نہیں آتا۔ آپ کسی شعبے میں اپنی اجارہ داری قائم کریں تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی برے لفظوں میں آتا۔ تو وہ کہہ رہا تھا انہوں نے حق پر یا سچائی پر اجارہ داری بنا رکھی ہے کہ صرف اسلام سچ ہے باقی جھوٹ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ ہم نے بنا رکھی ہے یا اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر اس میں اجارہ داری نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی بھی اس قرآن تصدیق کرتا ہے، لیکن احکام الہی کی تصدیق کرتا ہے۔ جو تم نے تعریف کر کے اپنی طرف سے لکھ دیا ان کی تصدیق قرآن کیسے کرے؟ احکام الہی کی تصدیق کرتا ہے، ساری خبر کی تصدیق کرتا ہے، ایمانیات کی ساری کی تصدیق کرتا ہے۔ اجارہ داری تو نہ رہی، ہر نبی کے عقیدے کو اسلام نے اسلامی قرار دیا ہے۔ ہاں، لوگوں کی گھڑی ہوئی باتوں کو سچ نہیں مانتا، ان کا انکار کر دیتا ہے۔ اسلام نہ صرف تصدیق کرتا ہے بلکہ فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، پہلی باتوں کا محافظ ہے، یعنی تصدیق کر کے ان کو اللہ کا حکم بتا کر ان کی حفاظت کا حق ادا کرتا ہے۔ کہ کوئی حکم اگر اسلام نے تبدیل بھی کر دیا تو اس زمانے کی تردید نہیں کرتا جب وہ حکم تھا، اسے اس وقت اللہ ہی کا حکم بتاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کو ثواب قرار دیتا۔ تو ان احکام کی منزل من اللہ ہونے کی نہ صرف تصدیق کرتا ہے، مہیمنہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں، مومن آئے یا کافر، نیک آئے یا بد، اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، آپ کی بارگاہ میں جو آئے اس کا فیصلہ ایسے ہونا چاہیے جیسے اللہ نے نازل فرمایا، انصاف سب کے لیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ، اور لوگ ہر کوئی یہ چاہتا ہے جو میں کہتا ہوں فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، ہر آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ فرمایا لوگوں کی خواہشات کو آپ پرے کا اہمیت نہ دیں، آپ کے پاس منزل من اللہ ضابطۂ حیات موجود ہے، لہذا لوگوں کی خواہشات کو کوئی رائے برابر اہمیت نہ دیں اور فیصلے اس کے مطابق کیے جائیں۔ وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द ज़िल्लुहुल आली दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।